پابندی ابھی ہوئی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے پیغمبر، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو، ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی گھر والیوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ بتلانے کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ وہی بات کہتے ہیں جس بات کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، وحی الہی کے بغیر نہیں کہتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ایک وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو کل کتنے باتیں ہوئے مسلمانوں؟ 3۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی حق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا وہ بھی حق ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے ان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ ایمانوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو دکھائی دے گی۔ یہ بے ایمان کہاں سے آئے؟ ایمان والے ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کی شروعات ایک پیغمبر سے کی ہے۔ یہ بے ایمان بیچ میں کہاں سے آئے؟ کچھ شیطان، اس نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ جب اللہ نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، لعنت کا توق اس کے گلے کے اندر ڈال دیا، اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا کہ جا دے دے، کہا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے قبضے میں نہیں آئیں گے، لیکن میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہا۔ اس نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا، تو وہ تو شیطان تو تمہیں کام کرے گا، وہ شیطان مرا تو نہیں، لیکن شیطان کے تو چلنے کانٹے بھی بہت سارے پیدا ہو گئے۔ اب شیطان کی تو ضرورت نہیں، اور پتہ نہیں کتنے شیطان پیدا ہو گئے۔ اور مسلمانوں، یہاں بھی ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف جنات کی اقسام میں سے ہے، جنات کی قسموں میں سے ہے، جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ جس طریقے سے شیطان جنات میں سے، اسی طریقے سے انسانوں میں سے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کی آخری سورت پڑھو، من الجنتی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس، وہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ دیکھو قرآن سے کہہ رہا، سچی بات کہہ رہا مسلمانوں، میں کہتا ہوں میری نہ مانیے، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ اس کو سچ سمجھتے ہیں اور یقیناً سمجھتے ہیں تو آپ اس کو مانیے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے شیطان تو اپنا کام کرے گا۔ شیطان نے دنیا کے اندر شرک کیسے لایا، دنیا کے اندر شرک کیسے آیا ہے، ذرا کلیجہ تھام کر سنو کیسے آیا۔ دیکھو، ماں باپ کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے نا بھائی؟ ماں باپ کا رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا بیٹھا ہوا رو رہا ہے کہ آج تو آخری بار ہم اپنے ابا حضور کی شکل دیکھ رہے، اس کے بعد جو ہے ابا حضور کی شکل ہم کو دکھائی نہیں دے، رو رہا۔ شیطان لعین، شیطان مردود
ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا اور آ کر اس نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا بھائی ہم بھی تمہارے غم میں شریک ہیں، تمہارے باپ مر گئے لیکن مرے ہوئے کو کوئی آدمی زندہ نہیں کر سکتا، بیٹا چپ ہو جا، تیرے رونے سے تیرا باپ زندہ نہیں ہوگا، ہم سوچتے ہیں تیرے لیے کچھ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو کیا کرے گا؟ کہا اچھا ہم تمہارے ابا کی ایک تصویر بنا کر دیتے ہیں۔ اب اس نے ابا حضور کی تصویر بنا دی، اب یہ بیچارہ صبح شام اپنے ابا حضور کی زیارت کرتا تھا۔ شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے تو بچوں نے دیکھا ہمارے ابا جی اس تصویر کی بہت عزت کرتے تھے، وہ تو دور سے دیکھتا تھا، انہوں نے چومنا چاٹنا شروع کر دیا۔ اب بچوں کے بچے پیدا ہو گئی، تیسری نسل آ گئی، دیکھا دادا جان بڑی قدر کرتے تھے اور ابا جان تو چومتے چاٹتے تھے، انہوں نے سجدے مارنے شروع کر دیے۔ سنو مسلمانوں، قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر 5 بتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، 5 بتوں کا ایک ہی جگہ پر۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، کتنے؟ 360، یہی تو سنا ہے، لیکن اس میں قصوروار آپ نہیں، قصوروار ہم ہیں، ہم سب۔ ہم نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہ نہیں بتایا وہ 360 کے 360 انسانوں کے بت اور انسانوں کے مجسمے تھے، یہ نہیں بتایا۔ سنو، قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر 5 بتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ قوم نوح کے مولویوں نے، قوم نوح کے پادریوں نے اپنی ماتحتوں سے، عام لوگوں سے کہا کہ دیکھو نوح کے چکر میں مت آیا، نوح کی بات نہ سن لینا، اگر تم نے نوح کی بات سن لی تو تم کام سے گئے۔ کام سے جانے کا مطلب ہمارے کام کے لیے رہو گے، اللہ کے تو بن جاؤ گے، لیکن ہمارا پیٹ اس کے لالے پڑ جائے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر جب دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کے کلمے کو بلند کر رہے تھے، تو مکے کے اندر بھی عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ آنے والوں سے کیا کہتے تھے کہ محمد کی بات نہ سن لینا، ان کے چکر میں نہ آ جانا۔ بعض صحابہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے اپنے کانوں میں روئی ڈال لیا کرتے تھے تاکہ محمد کی آواز ہمارے کانوں سے نہ ٹکرائے، اور یہ سنت آج تک جاری ہے۔ یہ سنت ابو جہل کی سنت آج تک جاری ہے کہ فلاں کی بات نہ سن لے۔ سن رہے مسلمانوں، قوم نوح کے پادری، قوم نوح کے علماء اپنے ماتحتوں سے کہتے ہیں کہ نوح کے کہنے سے ودا، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑنا۔ کون تھے؟ کون تھے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ 5 قوم نوح کے برگزیدہ اور نیک انسان تھے، یہ 5 قوم نوح کے برگزیدہ اور نیک انسان تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے جو بڑے ہی نیک اور صالح تھے، ان کے نام کے بت بنا لیے اور قوم نوح سے منتقل
یہ پانچوں کے پانچوں بت مکے کے اندر آ گئے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قرآن کریم نے ایک جگہ پر اور کچھ بتوں کا تذکرہ کیا ہے. افرائیتم اللات والعزی افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. لات، عزیٰ تیسرا ایک اور ہے منات. کیا تم کو ان کے بارے میں کچھ جانکاری ہے؟ ان کو اختیارات، تصرفات، قدرتیں حاصل ہے. یہ لات کون تھا جانتے ہو؟ آپ کو پیر کو سمجھ رہے ہو کہ آپ کے علاقے میں اسی کو لات بولتے نا؟ یہ نہیں. لات زمانہ جاہلیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب عرب کے لوگ کعبۃ اللہ کا حج کرتے تھے تو عرب مادر ذات برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا جاتا تھا. یہ مکہ مکرمہ کا سب سے سخی آدمی تھا، سب سے زیادہ سخی آدمی یہ لات تھا. حجاج کرام کو، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلاتا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں فلما مات عكفوا على قبره وجعلوا يستعينون به من الشدائد. جب یہ لات مر گیا اور اسے اس کی قبر کے اندر گاڑ دیا، قبر کے اندر دفن کر دیا، لوگوں نے اپنی حاجتیں اس کے سامنے لے جانی شروع کر دی اور کہنے لگے اللہ ہماری سنتا نہیں، تیری جانتا نہیں، ہماری عرضی تیرے آگے اور تیری عرضی ظلم شہید کر دیا تھا. مشرکین مکہ کا خیال تھا حابیل شہید ہو کر اللہ کے سب سے بڑے مقرب بندے بن گئے ہیں، اس لیے ان کے نام کا بت بنا دیا. اور حابیل سے بگڑتے بگڑتے کیا ہو گیا؟ ہبل. یہ حضرت حابیل کے نام کا بت ہے. جیسے نام تو بہت بگڑ جاتے ہیں نا بھائی. ایسے سہارنپور کا نام سنا؟ یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ ہارون چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اس کا اصل نام ہے شاہ ہارون پور، لیکن بگڑتے بگڑتے کیا ہو گیا؟ سہارنپور. کلکتہ نام سنا؟ اصل نام ہے اس کا کالی کتا. کالی بت کا نام اور کتا اس کے بنانے والے کا نام، لیکن بگڑتے بگڑتے کیا ہو گیا؟ کلکتہ. اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو یہ حضرت حابیل کے نام کا بت تھا. غرض کے اس پر بتانے لگا تو یار ساری رات اسی میں گزر جائے اور آپ کو مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اگر توحید خالص کو بیان کیا جائے تو مسلمان کو مزہ نہیں آتا ہے. مسلمان کو مزہ کہنے آتا ہے فرضی واقعات سنا دو کہ جبریل امین وہ ملک الموت 70,000 مردوں کی روح کو لے کے جا رہا تھا اور کھلا بزرگ نے ٹھیلا چھین لیا. ایک وقت میں 70,000 مردے زندے ہو گئے. بہت اللہ کے نعرے لگ جائے. ہم آپ کو پرانی بات بتائیں گے، ہم آپ کو پیغمبر کی بات بتائیں گے. فرضی قصے کہانی سنانا ہمارا مزاج نہیں، لوگوں کا وقت برباد کرنا ہمارا مزاج نہیں ہے. تو دوستو، کعبۃ اللہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ انسانوں کے بت، انسانوں کے مجسمے. بات لمبی ہو جائے، ہم تو کچھ اور کہنا چاہتے تھے. میں نے عرض کیا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی. اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرو. اتنا پیارا محبت اور سارا بگاڑ محبت کی وجہ سے. کب آئے گا؟ دیکھو، مسلمان محبت کرنے میں بھی آزاد نہیں، پابند ہے. مسلمان محبت کرنے میں آزاد نہیں، پابند ہے.
صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کر کے دکھلائی ہے. اگر مسلمان ایسے محبت کرے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر محبت میں غلو کرے گا دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا. آج ہم نے الٹا پلٹا کرنا شروع کر دیا ہے، اسی وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے، اسی وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، مجھے تاریخ میں ایسا نہ بڑھاؤ جیسا عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا ہے. ان کو اللہ ابن اللہ بنا دیا ہے، اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، بلکہ مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. یار لوگوں نے جو سب کچھ کہہ دیا، یار لوگوں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ کہہ دیا. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ ہمیں جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے. زندگیاں گزر گئی، پتہ نہیں کب سے حکومت کر رہا، کوئی حکومت کرتا رہے گا. اب تو ہم آقا سے بھروسہ نہ کرنا کہ تمہارا باپ نبی آخری زمان ہے، بلکہ سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے سجدے کرو کہ میرا اللہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے پیغمبر کی تعلیم. میں نے آپ سے کیا محبت کرنے میں مسلمان آزاد نہیں، پابند ہے. ہم نے محبت میں غلو کر دیا ہے، اور غلو سے ہی دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے. دیکھو بھائی، اللہ کی جو محبت ہے وہ اللہ سے ہونی چاہیے، رسول اللہ سے جو محبت ہے وہ رسول اللہ سے ہونی چاہیے، صحابہ سے جو محبت ہے وہ صحابہ سے ہونی چاہیے. بھائی ماں سے جو محبت ہے وہ ماں سے تو ہوگی، اور جو محبت اگر ماں والی محبت بیوی کو دے دے، اگر کوئی بدبخت بدنصیب محبت میں غلو کر کے اپنی بیوی سے کہنے لگے مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، میں تجھے اپنی ماں سمجھتا. علماء بیٹھے ہوئے ذرا مسئلہ معلوم کر لینا، اس کے نکاح کا حشر کیا ہوگا، اس کے نکاح کا انجام کیا ہوگا. اس لیے کہ ماں سے جو محبت ہے وہ بیوی سے نہیں ہو سکتی ہے، ماں کا مقام الگ ہے. ہم نے محبت میں خلط ملط شروع کر دیا. اللہ نے یہ بات کیوں کہی؟ اللہ نے یہ بات کیوں کہی؟ دیکھو دوستو، ہر زمانے میں کچھ فراری قسم کے لوگ رہتے ہیں. اس وقت بھی تھے، آج بھی، کل بھی رہیں گے. مدینہ منورہ کے اطراف میں، مدینہ منورہ کے اطراف میں یہودی آ کر آباد ہو گئے، اس لیے کہ تمام کی تمام آسمانی کتابوں کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلفاء کا مکمل حلیہ، مکمل شرافہ لکھا ہوا. ان چونکہ یہود و نصارہ صاحب کتاب تھے، ان کو معلوم تھا نبی آخری زمان مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جائیں گے، اور آپ کی آخری آرام گاہ مدینہ منورہ ہوگی. اس لیے مدینے کے اطراف میں آ کر آباد ہو گئے. اور جب مکے مدینے کے لوگ ان یہودیوں پر ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ان کو ستایا کرتے تھے، ان کی ٹھکائی کیا کرتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ ہمارے درمیان نبی آخری زمان پیدا ہونے والے ہیں، ہم ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لائیں گے اور ان کی ساتھ لگ کر تم سے اگلا پچھلا حساب و کتاب برابر کر لیں گے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے مسلمانوں، سنو. قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پیغمبر کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے ذریعے سے اللہ سے استغفار طلب کیا کرتے تھے، اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے. جب پیغمبر آ گئے آپ کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد انکار کر دیا. اللہ کہتا ہے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہود و نصارہ پیغمبر کو کیسے پہچانتے تھے؟
قرآن بتاتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود و نصارہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ اگر 1 کروڑ کا مجمع ہو اور آپ میں سے کسی کا بیٹا اس مجمع کے اندر کھڑا ہوا ہو، مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ پہچان لو گے 1 کروڑ میں؟ اور 1 کروڑ میں کیا 100 کروڑ میں بھی پہچان لیں گے؟ اللہ کی قسم یہود و نصارہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آپ ہی تو نہیں، آپ کے چاروں خلفاء کو بھی پہچانتے تھے۔ آپ کہیں گے کہ جب پہچانتے تھے، جانتے تھے، پھر آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے یہود و نصارہ میں تھے، اکثر مخالف رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں سنیں کی تاریخی حقیقت آج آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، تاریخی حقیقت۔